2300 دنوں کا دورانیہ جو فارس، یونان، روم اور عدالت کے دن تک جاتا ہے۔ دانیل کی دوسری رویا فارس، یونان اور روم کے درمیان جنگوں کا بیان کرتی ہے۔ یہ سچے ایمانداروں کو ایذا پہنچانے میں پوپ کے کام کی عکاسی کرتی ہے۔ آخر کار ان سب باتوں کے بعد دانیل نے 2 طاقتور ہستیوں کو رویا کے بارے باتیں کرتے دیکھا۔ تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطاکاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پائمال ہوتے ہیں کب تک رہے گی؟ دانیل 8 باب 13 آیت۔ مختصراً سوال تھا، ان سلطنتوں اور آخری سلطنت کے برے کاموں تک کا عرصہ کتنے وقت پر محیط ہوگا؟ جواب اسی طرح کی علامتوں کے ساتھ دیا گیا جو دانیل کی رویا میں کہیں اور پائی جاتی ہیں۔ دن سالوں کی نمائندگی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 3 سلطنتوں کے عروج و زوال کا احاطہ کرنے والی رویا ایسا لگتا ہے جیسے وہ بیان کرتی ہے کہ یہ صرف 6 سال جاری رہے گا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح اور شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ دانیل 8 باب 14 آیت۔ شاید اب آپ ایک اندازہ لگانے کے لیے کافی جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب فرشتہ نے اسے رویا سمجھائی وہ اہم نکتہ نہ سمجھا۔ 2300 سالوں جن کی نمائندگی دنوں سے کی گئی ہے کا آغاز کب ہوگا؟ دانیل کمو پیش جانتا تھا کہ یہ فارس کی حکومت کے دوران شروع ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی توسیع تقریباً آج کے دور تک ہوگی، لیکن خاص طور پر یہ جاننے کے لیے یہ کب شروع ہوگا دانیل کو فرشتہ سے مزید معلومات کی ضرورت تھی۔ اس رویا کی وضاحت کرنے کے لیے جبرائیل سے کہا گیا اور اس نے اسے خوب سمجھایا۔ اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ دانیل 8 باب 16 آیت۔ لیکن اگر جبرائیل نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا، دانیل کیوں نہ سمجھا؟ وجہ آسان سی لگتی ہے۔ دانیل رویا کی وضاحت کے دوران بے ہوش ہو گیا اور کئی دنوں تک بیمار رہا تھا، اور مجھ دانیل کو غش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ دانیل 8 باب 27 آیت۔ شکر ہے جبرائیل دانیل سے دستبردار نہ ہوا، اور جب دانیل نے دعا کی اور روزہ رکھا اور خدا سے رحم کی درخواست کی، آپ یہ شاندار دعا دانیل 9 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جبرائیل اس کی وضاحت کو مکمل کرنے واپس آیا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم مطالعہ کریں گے کہ جبرائیل نے دوسرے حصے میں وقت کی پیشن گوئی کے بارے کیا کہا۔ لیکن اب ہم اس بڑے منظر کی جانب دیکھیں جس نے دانیل کو بیمار کر دیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ یہ 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا، اس سے پہلے کہ مقدس پاک کیا جائے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس رویا کا تعلق اخیر زمانہ سے ہے، کیونکہ فرشتہ نے کہا تھا اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور یہ صبح اور شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن اس رویا کو بند کر رکھ کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ دانیل 8 باب 26 آیت۔ دانیل کیا نہ سمجھا، اور وہ کیا سمجھنے کو تیار نہ تھا؟ وہ دنیا کے گناہوں کے بندوبست کے لیے خدا کا منصوبہ تھا، اور وقت کے دورانیے کو بھی نہ سمجھا، جس طرح 2300 سال کا عرصہ کب شروع ہوگا
آخر کار وہ ابراہیم سے وعدہ کی ہوئی برکت میں سب قوموں کو شامل کرنے کے خدا کے بڑے منصوبے کو شاید نہ سمجھا۔ ہم اپنی اگلی 3 ویڈیوز میں ان تینوں باتوں کے بارے مطالعہ کریں گے، اور جب ہم سمجھ جائیں گے جو دانیال بعد میں سمجھا، ہم دنیا کے آنے والے اختتام کے لیے تیار ہوں گے۔